نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات و خواتین، عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے خوش نصیبوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس شخص کا دل چونکہ اللہ کی محبت سے بھرا آتا ہے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے اور اس کی خشیت سے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی جگہ میں یاد کرتا ہے جہاں وہ تنہا ہوتا ہے اور اسے سوائے اللہ کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر وہ اللہ کی عظمت و جلال کو یاد کرتا ہے اور اس کے فضل و احسان کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی مہربانی کو یاد کرتا ہے تو اس کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں۔ چنانچہ یہی کیفیت عام ایمان والوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یقیناً حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں یہ آیتیں اضافہ کر دیتی ہیں، اور یہی لوگ اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ کیفیت نصارہ کے علماء اور گوشہ نشینوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بعض خوبیوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی ان کے علماء کی، ان کے راہبوں کی اور ان کے علماء کی یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے آغاز میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ لوگ سنتے ہیں اس کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا، اس کو جب یہ لوگ سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں آنسوؤں سے۔ اور بہنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہمیں تو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو گویا کہ آنکھوں سے آنسو بہنا اللہ کو یاد کر کے، حق کو پہچان کر، یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت پسند ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت اور خوف سے روتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو رات گزارتی ہے نگرانی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں۔ تو گویا ان دو آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ اللہ کی خشیت سے روتے تھے، اور نیک اور صالح لوگوں کا بھی یہی طریقہ کار رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے جن کے دل سخت ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے سختی کے نتیجے میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے یا اللہ کے ذکر سے مکمل غافل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بربادی ہے ان سنگ دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر اور یاد سے سنگ دلی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور وہ آدمی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی بڑی عجیب مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔
تو گویا کہ ذکر کرنے والا دل، اس کا دل زندہ ہے اور اس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے، اس کے دل میں مردنی پائی جاتی ہے۔ اور منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت بیان کی ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اہل نفاق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے اہل ایمان کو منافقوں کے نفاق سے بچاتے ہوئے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی تسبیح اور پاکی صبح و شام بیان کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، اللہ رب العالمین اس کے ذکر میں مصروف رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اخیر میں ایک سچی بات یہ ہے کہ تمام عبادتوں کے لیے اوقات مقرر ہیں، البتہ ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور کوئی حالت مقرر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل مندوں کا تذکرہ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں ضرور نشانیاں ہیں اہل دانش کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر، اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور بے ساختہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے اتنی بڑی کائنات کو صبح شام کی گردش کو بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا ہے، تو ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ رب العالمین ہمیں عذاب نار سے بچائے، اس کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 7 خوش نصیبوں میں اللہ تعالی ہمیں شمار فرمائے اور ہمیں سعادت عطا کرے کہ ہم ان 7 خوش نصیبوں میں سے کسی ایک خوش نصیب کی پیروی کریں۔ رب العالمین ہمارے اعمال خیر کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔